إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی سب تعریفیں رب العالمین کے واسطے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، الغرض کہ میری اور آپ کی زندگی کا خالق و مالک صرف میرا ایک اللہ. سمندر کے قطروں سے بڑھ کے ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے جنہوں نے صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام ہم سب تک پہنچایا ہے. مالک کائنات کی مدد اور نصرت مشروط ہے کہ مالک کائنات کے احکامات جو ہیں ان پہ عمل پیرا ہوتا ہوا بندہ صبر سے کام لے. صبر مالک کائنات کا بہت بڑا انعام ہے. سب سے زیادہ صبر اللہ کے محبوب بندے انبیاء انہوں نے کیا.
صحابہ نے کیا، تبع تابعین نے کیا، الغرض کے رہتی دنیا تک جو بھی انسان صبر کرے گا وہ مالک کائنات کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ ویسے ہم اپنی زندگی میں جتنی مرضی پلاننگ کرتے رہیں، معاشی معاشرتی بڑی پلاننگیں ہیں، لوگوں کے پاس بڑے نسخے اور بڑی جناب وہ تھنک ٹینک، بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کر لیں گے نا بس اس سے معاملہ درست ہو جائے گا۔ سو میرے بھائیوں، ترپن سال تو میری عمر ہو گئی ہے، ہر آنے والا دن بگڑتا دیکھ رہا ہوں۔ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اعمال کے اندر فقدان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت فقدان العمل، عمل میں فقدان آ جائے۔ باتیں بڑی ہیں، ایسی ایسی زبردست تقریریں ہیں کہ بندے سن کے دنگ رہ جاتے ہیں۔ معلومات اتنی ہیں کہ مجھ جیسا ناچیز تو اتنی معلومات رکھ ہی نہیں سکتا۔ لائبریریاں بہت ہیں، کتابیں بڑی ہیں، لیکن میرے بھائیوں سچی بات یہ ہے کہ جب تک ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ نہیں بنائیں گے، یہ مسجدیں، ممبر و محراب، یہ نصیحتیں اس وقت ہی کام کریں گی جب میں قد افلح من تزکیٰ، میں اپنا تزکیہ کروں گا، لوگوں کی باتیں نہیں۔ ہم لوگوں کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ہر شخص دوسرے پر تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوگی پکڑ لیں گے، نصیحت نہیں کریں گے، اس کو سمجھائیں گے نہیں، تنقید کریں گے، جس کی وجہ سے مزید معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو عمل صالح کے لیے تیار نہیں کرتے، نماز پر کتنی کتابیں ہیں، کتنی تقاریر ہیں، بہت زبردست اس کے اوپر جناب نصیحتیں اور گفتگویں ہیں، کتنا معاشرہ ہے جو نمازی ہے۔ جو میرے بھائیوں ہم نمازی ہیں، جو مسجد میں آتے ہیں، آدھی مسجد، اس سے زیادہ مسجد جمعے کے روز بھر جاتی ہے، سب کو پیچھے چھوڑ دے، ہم دیکھیں یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ کیا میرا معاملہ درست ہے؟ اگر میرے اوپر کوئی بات کرتا ہے، میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کیا میں اس پر صبر کرتا ہوں، تنقید کرتا ہوں، یا کیا کرتا ہوں؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ معاشرہ کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ گھروں کے اندر دنگا و فساد کیوں ہے؟
یہ حسد جیسی بیماری نے جنم کیوں لیا ہے؟ یہ دنیا کی چاہ اس قدر کیوں بڑھ گئی ہے کہ اللہ کا دین، وہ رب جس نے پیدا کیا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اس رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے، صبر کرنے کی بجائے میں بے صبری سے کام لیتا ہوں. یہ ساری بے صبریوں کے نتیجے ہیں کہ آج کوئی غریب آدمی کا ساتھی نہیں بنتا، کوئی مظلوم کا ساتھی نہیں بنتا، غریب رشتہ دار کو ریفیوز کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے. سگا بھائی غریب ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ یہ معاشرہ ہے جس کو میرے بھائیوں میں واللہ کسی پر تنقید نہیں کرتا، میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں. اور میں نے کبھی کسی کی رٹی رٹائی تقریر کوئی کتاب سے جناب یوں پڑھا کے اپنا ذہن نہیں بنایا. جو کچھ میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوں بحیثیت ذمہ دار، میں وہ باتیں کرتا ہوں. میں بھی لوگوں کو پسند نہ ہو ایسی گفتگو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے. مجھے میرے رب نے کہا ہے لست علیہم بمسیطر، لوگوں تک پہنچا دے، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے. بس اس سے آگے میرا کوئی اور جو ہے وہ کام نہیں ہے کہ لوگ واہ جی واہ سبحان اللہ جی جمعہ دوبارہ رکھا جائے، جناب اشتہار بنایا جائے، یہ کیا جائے. نو، کچھ نہیں چاہیے. میری دل کی خواہش یہ ہے کہ شاید میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل کی دنیا بدل دے تو شفیق تیرے لیے یہ کافی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بھائیوں، ہمارا معاشرہ صبر کے بغیر، جیسے کوئی یتیم بچہ جس کا کوئی کنبے قبیلے میں رہ نہ گیا ہو نا، جیسے وہ بل بلاتا پھرتا ہے، معاشرے میں روتا پھرتا ہے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا، اس سے کوئی پیار نہیں کرتا، وہ چور بن جائے، وہ ڈاکو بن جائے، وہ جو کچھ مرضی بن جائے. یہ میرے بھائیوں اکثر ہمارے معاشرے میں ہے. اس کی 2 شادیاں ہو گئی جی، پچھلی اولاد کے ساتھ یہ ہوا، والدہ بہت ہوگی، اب بندہ کیا ہے وہ مانگتا پھرتا ہے، مانگتا مانگتا چوریوں پر لگ گیا. کون ذمہ دار؟ یہ دنیا کی چاہتوں نے معاشرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. یہ مارکیٹوں میں اس قدر ریٹ زیادہ کیوں ہے؟ یہ چینی مہنگی ہو گئی جی، گھی مہنگا ہو گیا جی، وہ جناب فلاں چیز مہنگی ہو گئی جی. اور میرے بھائیوں صبر ہے. اگر میں اپنے گھر کے معاملات کو دیکھ کے اپنے سسٹم کو مینٹین خود کر لوں، مہنگائی ہو سکتی ہے. اور ذخیرہ اندوزوں کے بھرے پڑے ہیں گودام، طاقتور لوگوں کے گودام بھرے پڑے ہیں، ان کا پیٹ بھر نہیں رہا، ان کو قبر کی مٹی بھرے گی، کوئی اور چیز بھر نہیں سکے گی. صبر چیز کی نام کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس. ان کی ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ ہے میرے بھائیوں، ایک مل سے دوسری مل ہے، ایک جناب گھر سے دوسرے گھر ہیں، کئی گھر ہیں، کئی منزلیں ہیں، کئی گاڑیاں ہیں. ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی نکل کے آتی ہے میرے بھائیوں. لیکن پوچھ کے دیکھو، نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، رات کو تہجد میں اٹھتا ہے. کبھی رب کے سامنے رب نے جو اتنا رزق دیا ہے اس رزق کا تمہیں حساب دینا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس قدر انسان کے پاس رزق زیادہ ہوگا اس قدر ہی اس کا حساب رکا رہے گا، سارا حساب دے کر جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عثمان رضی اللہ عنہ بھی؟ فرمایا ہاں عثمان بھی. کچھ صحابہ نے اس وجہ سے اپنی تجارت میں میرے بھائیوں بہت زیادہ کمی لے آئے اس بات پر کہ 2 سوال ہوں گے مال پر، کمایا کیسے ہے اور خرچ کہاں پہ کیا.
تو میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کی چاہتوں پہ بے صبری اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے ساتھ رابطے کو مضبوط و مربوط کریں، اللہ سے صبر کی جو ہے وہ توقع رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو کریں۔ جب بندہ ٹک کے اطمینان سے نماز پڑھے گا، معنی و مفہوم اس کو آتے ہوں گے، جب وہ اللہ سے یوں مخاطب ہوگا، اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، اللہ بڑا ہی گناہگار ہوں، غیبتیں ہوتی ہیں، چگلیاں ہوتی ہیں، ڈیوٹی صحیح نہیں دے سکتا، رشتہ داریاں جڑ نہیں رہی، لوگ میرے خلاف بڑے ہیں، میری زبان میں سختی کیوں آ گئی، لوگ مجھ سے محبت کیوں نہیں کر رہے، اللہ میرا لباس کیسا ہے، میری اولاد میرے کہنے کا نہیں ہے، اللہ چلو غریبی یا امیری صحیح، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میرے گناہ بڑے، اللہ میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ ڈال دے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ بندہ یوں کر کے رب سے رو رہا ہے، سسکیاں باندھ کے، جیسے میرے بھائیوں کسی وہ ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے، آنکھیں یوں بہ رہی ہیں، اللہ کے لیے سوچو میرے بھائیوں یہ منظر بنے کتنی دیر ہو گئی۔ کیا واقعی میں نے یوں اپنا احتساب کیا؟ کس کے بیٹے ہیں رشوت لینے والے؟ کس قوم سے تعلق ہے ان کا؟ کن گھروں سے تعلق رکھتے ہیں؟ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے میرا حق چھین لیا جائے، میں بے جارو مددگار کچہریوں تھانوں کے گلیوں بازاروں کے چکر لگاتا پھروں، میری کوئی مدد نہ کرے؟ اور جب لوگ لوگوں کی مدد نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ایسے لوگوں کو، فرمایا اللہ ان کا کانٹا نکالنے والا بھی کوئی نہ ہو جو لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ ہم سوچتے رہتے ہیں مدد کریں کہ نہ کریں، کریں گے تو کیا بنے گا؟ جنت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، اللہ کی رضا کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، آخرت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے دنیا میں مفادات کیسے رہیں گے، دنیا میں کیا گھاٹا اور کیا نفع ملے گا۔ اس بنیاد پر یہ مسئلہ نہیں ہے من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، جو کوئی چیز دی تو اللہ کے لیے، کوئی چیز روکی تو اللہ کے لیے، جس نے 4 کام کر لیے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہو تو سگا بھائی کبھی بھی ناراض نہیں ہونے دیں گے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو میں بڑا کیتا تھانوں نہیں پتا مولوی صاحب، اگر تو نے کیا ہے دنیا کے لیے تو پھر تجھے اجر نہیں ہے، اور چاہے گردن بھی کٹ جائے شہید کی، اور جس نے گردن کٹوا دی اللہ کے راستے میں، اللہ کہتا ہے باندھ دو 70 ہاتھ موٹے سنگلوں میں، اس کو پھینکو جہنم کے اندر، اور اس سے جہنم کی آگ کو بطور پیٹرول پھینکو اور اس کو تیز کر دو۔ جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی، اللہ اس پر اتنا ناراض ہے، تو جو دنیا کے مفاد یوں دیکھے اور کرے بھی کچھ نہ، کیا بنے گا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی محبت میں بے صبری جو ہے نا، واللہ میرے بھائیوں یہ بہت بڑا ناسور ہے اس معاشرے میں۔ جو کچھ مرضی کر لو، تھانے بڑھا دو، قانون بڑھا دو، جو مرضی کر لو، آپ کتابیں لکھ دو، لائبریریاں لکھ دو، سارا کچھ کر لو، جب تک میرے بھائیوں یوں ہو اپنے آپ کو، ہر بندہ اپنے آپ کو تیار کرے، ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، وہ خود مطالعہ کرے اللہ کے قرآن کا۔ مطالعہ تو کرتے نہیں ہیں،
صبح و شام کے اذکار کرتے ہیں تو کوئی موٹر سائیکل پر چلتا چلتا کرتا ہے، کوئی جناب بڑے ہی قلیل لوگ ہوں گے جو بیٹھ کے صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو تہجدوں میں اٹھتے ہیں، چلو ان کا مسئلہ نہ صحیح، یا دنیا کے اندر جسم کٹ رہے ہیں، لاشیں جو ہے وہ تڑپتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، میرے لیے اٹھ کے ہاتھ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے، کیا میں مسلمانی، کیا میری مسلمانی؟ تھکاوٹ کس بات کی؟ جیسے دنیا کے کاموں سے تھک گئے۔ یہی مسئلہ ہے نا بھائی، دنیا کے کاموں کو کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھا جاتا صبر ایک روشنی ہے، جب اندھیرا ہوگا نا یہ صبر روشنی کرے گا قیامت کے دن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے کالے بال تھے اور اس کے جہاد کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر اس کے بال سفید ہو گئے، قیامت والے دن اس کے سفید بال اس کے لیے جیسے لائٹ ہوتی ہے، بلب، بڑی ٹارچ، روشنیاں بنا دیں گے یہ سفید بال۔ اللہ کے راستے میں سفید ہوئے، دنیا کو چھوڑ دیا ہے اس نے۔ اور میرے بھائیوں، جو اسلام سے، جو دین سے، جو تقریر سے دنیا کو اتنا مزین کر لے، اتنا خوبصورت بنا لے، اس قدر بڑھاوا دے دے کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس وہ چیزیں نہ ہوں، اللہ کے لیے سوچو میرے بھائیوں، کیا دین سمجھ آئے گا؟ جب میں بطور ذمہ دار میں صبر نہیں کر سکتا، میں کسی کو کیا کہوں تو صبر کر۔ میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے پروگراموں کے اندر کوئی بندہ تھوڑا سا یوں کر کے اٹھ گیا تو بیجا تھلے تو بدتمیز، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں اس کو کوئی حاجت ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس کا دل نہیں جا رہا، تو کیا ہوا بھائی؟ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو جائے، جس کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھے، وہ سنے۔ اٹھنا چلنا بند کر دو، یہ یار کون سا مسئلہ ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر مطلب میں کوئی فارغ نہیں ہوں مدرسے سے، میں آپ جیسا بھائی ہوں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یار اگر بہترین امت بننا ہے، میں جس طرف سے نکلا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائیوں، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو نا تو پہلے اپنے آپ کو ٹائٹ کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، صبر کرو اس دنیا سے، اپنے آپ کو بیگانہ کر دو اس دنیا سے۔ اس قدر نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو بھوکا مار دو، نہیں، دنیا کے اندر جس قدر سہولتیں مالک کائنات فراہم کرتا ہے اس سے کر لو، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کولو کے بیل کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، دین اسلام رہ جائے، غریب ہو جائے دین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت دین اجنبی ہو جائے گا، دین غریب ہو جائے گا۔ اجنبی ہے کہ نہیں؟ تو میری گزارش ہے، مالک کائنات نے میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ ٹھہرے گا قیامت والے دن، باقی سب گھاٹے میں ہیں۔ یہ بڑے بڑے جناب باتیں کرنے والے، یہ جناب بڑے انکڑ ٹھنکڑ بننے والے، یہ دنیا کے کلابے ملا دینے والے، یہ بڑے سیانے اور بڑے پنچیتی لوگ جب تک اللہ کی میرے بھائیوں عبادت نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان پختہ نہیں ہوگا، بڑا کمزور ایمان ہے، اس وجہ سے یہ حالت ہے۔ میں دیکھتا ہوں بڑی تقریریں ہیں توحید پر اور جناب ربوبیت پر، اللہ کے لیے سوچو، رب کو ہم رب کی پہچان کریں، اللہ کیا ہے اس کو سمجھیں، بڑے بڑے مسئلے، بڑے بڑے اختلافات، اور پھر رب کو تو سمجھ لو، رب کیا ہے؟ رب تیرے پالنے والا رب، اس کو تو سمجھو، جو کچھ اس نے تجھے انعامات دیے ہیں
अगर तो रब का नहीं बनता तो किसका बनेगा बताओ। और जो अपने रब का नहीं बनता, अल्लाह की कसम वो किसी का भी बनता। और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बनता ना, वो किसी का भी नहीं बनता। ये सारी बातें एक खोखलियां गल्लां ने, मैं बड़ा वफादार हाँ, मैं बड़ा इंजन, मैं बड़ा उंजन, झूठियां गल्लां ने। सच ये है कि जेड़ा अल्लाह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार है, मुती है, इंशाअल्लाह वफादार भी होगी। ये झूठी वफाएं बता बता के लोगों को मत प्रेम हो। जो खालिस है, मुखलिस है अल्लाह के दीन से, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस खालिस हो जाओ। मुझे अपने घर का सारा पता है, क्या जरूरत चाहिए, महाना खर्च क्या है, गाड़ी कैसे आएगी, मामलात कैसे, क्या क्या चाहिए, डेली हम सारा कुछ देखते हैं अल्लाह के लिए। भाइयों यूं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को अपने घर में देखते हैं। औलादों से पूछा करो नमाजें कितनी पढ़ी हैं, तिलावत करते हो कि नहीं करते, कहाँ से आए हो, रात को इतनी लेट नाइट क्यों आए हो, तेरा लिबास इस तरह क्यों है, तू दाढ़ी से मजाक क्यों कर रहा है, बेटा इधर क्यों करता है, समझाओ खुद प्यार से मोहब्बत से। कोई बात नहीं है, नहीं समझ आती कोई मसला नहीं है, मेरा तो ज़मीर मुतमिन हो, मैं तो समझाऊं, मुझे तो पता हो यार मैंने समझाया है। अल्लाह का दीन सिखाओ घरों में। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, बेहतरीन माँ उस वक्त बनेगी, माशरा बेहंगम हो गया है, अदालतें कचहरियां बढ़ रही हैं, कई कई मंजिला उसके जनाब चैम्बर हो गए हैं, वो कल आके कॉलोनियां खत्म हो गई हैं। हर जनाब पहले एक थाना था, फिर कई थाने, फिर चौकियां, फिर थाना, जो चौकी वो थाना, जो चौकी वो थाना, पेट्रोलों आ गई, फलां आ गई, फलां आ गई, जुर्म बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भाइयों, ना औरतों की इज्जतें महफूज हैं, ना घरों में माल महफूज है। आए दिन स्कैंडल गैंग रैप, समझाओ अपनी औलादों को, अल्लाह के लिए समझाओ, रोको, खुद रोको। मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अपने खामदों को, बेटों को, भाइयों को, उनको आप अपनी ज़रा डिमांड कम करके बताएं, आप थोड़ा सा सब्र से काम लें, किचन के मामलात को थोड़ा सा रोका जाए, घर की ज़ेबो ज़ीनत को ज़रा कम किया जाए। कोई मसला नहीं है अगर ड्राइंग रूम के अंदर कोई कमी रह जाएगी, कोई मसला नहीं है, ईमान में कमी नहीं रहनी चाहिए। औलाद की तरबियत करो, जो जब इस दुनिया से हम जाएं तो मेरी औलाद इस दर्द से कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरलहू वरहमहू, ये कहे और आंखों से आंसू बह उठे। जब वो दुआ करेगी अपने तहे दिल से अपनी औलाद के लिए, कोई और कर सकता है अपने माँ बाप के लिए? और भाई औलादों की हर नेकी, आंखों का झपकना, कानों का सुनना, हाथों का हिलना और कदमों का जुम्बश करना, हर चीज लिख दी जाएगी और वालिदैन के खाते में बगैर किसी कहे के मालिक कायनात ने खाता खोला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर एक दर्जा बढ़ गया एक शख्स का। उसने पूछा, या अल्लाह ये दर्जा कैसे बढ़ गया? तो मैं तेरी औलाद ने नेक और साले अमल किए, वो जमा होते रहे, इस बुनियाद पर तेरा दर्जा बढ़ गया। औलाद की तरबियत करें अल्लाह के लिए। अगर ये चाहते हैं कि थानों के अंदर केस ना जाए, औलादों की तरबियत करें, सब्र को अपना जो है ना वो पैमाना बनाए, सब्र के साथ चले। ये नहीं कि इनका जवाब पत्थर से देंगे, हाँ मैं फलां हूं, मैं तुझे शाम तक बता दूंगा। बंदे तेरी घड़ी का पता नहीं है, शाम तक क्या बताएगा? आपस में हमारी हालत ये है, लड़ाई है, झगड़ा है, धोखा है, फ्रॉड है, गीबत है, ये सारा हमारा माशरा इससे भरा पड़ा है। दूसरी तरफ दुनिया का कुफ्र है। मालिक कायनात कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। और मेरे भाइयों, बॉर्डरों पर तो वो जाएगा जिसकी तैयारी होगी ना,
اور جو تیاری نہیں کرتا، جس کی تیاری کوئی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ کہتا ہے تیاری کر تیرے دشمنوں پر، اور اللہ کہتا ہے جو میرے دشمن ہیں ان پر میں روک ڈال دوں گا۔ الا ان القوۃ الرمی، تیر پھینکنا، کسی چیز کو پھینکنا، یہ ٹینکوں کی تیاری، میزائلوں کی تیاری، ہیلیوں کی تیاری، جہازوں کی تیاری، یہ ساری تیاری ہے۔ آج پاکستان کیوں لیڈر بننے جا رہا ہے؟ کیوں دنیا ڈرتی ہے پاکستان سے؟ کیوں جڑ رہے ہیں سارے پاکستان سے؟ کاش ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے علماء کو، ہماری عوام کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اگر مسلمانوں کی عزتوں کا تحفظ کرنا ہے تو تیاری لازمی ہے۔ اگر کٹی پھٹی لاشوں کے لیے کوئی میرے بھائیوں مدد کا کام کرنا ہے تو تیاری لازم ہے۔ اور جو کہتے تھے رات کو چلنے والی ڈیوٹی دکھا دیں گے، ختم کر دیں گے، آج بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں ہمیں جانے کی اجازت دے دو۔ اللہ کی قسم چند لوگوں نے اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، چھوڑ دیا سارا کچھ۔ مجھے اس قرآن کی آیت یوں سمجھ آتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کس کا دل نہیں چاہتا والدین کے قدموں کو دباؤں، بڑا سارا گھر بناؤں، گاڑی ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، دولت ہو، پیسے ہوں، سارا کچھ چھوڑ کے ملک کا تحفظ کرنا، سرحدوں کا تحفظ کرنا، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونا، راتوں کو کھڑے ہونا، بارڈروں پہ جا کے پہرے دینا۔ میرے بھائیوں پڑھو گے، سمجھو گے، پھر سمجھ آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو آنکھوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور ڈر سے رو پڑی، دوسری وہ آنکھ جس نے کافر کی موومنٹ کو دیکھا، کہیں آ کے حملہ آور نہ ہو جائے، بارڈروں پہ کھڑا ہے، رات کو پہرا دے رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ پہرے دے رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے بیٹے، کوئی بریگیڈیئر، کوئی میجر، کوئی کرنل، باتیں کرنے والے باتیں کریں گے، کام کرنے والے کام کریں گے۔ وہ کسی کا بیٹا بی ایس سی، ایم ایس سی، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور جس نے میرے بھائیوں مسٹر کالج کو ٹاپ کیا، وہ آج صفوں پہ ہمارے ساتھ لیٹا ہوتا ہے۔ یوں قربانیاں دی ہیں لوگوں نے۔ میرے ساتھ انجینئر تھا الیکٹرانکس کا، وہ جناب مجھ سے پہلے نکلا، اس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دی۔ اللہ کے دین کا تحفظ، لٹی ہوئی عزتوں کا تحفظ، اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ میرے بھائیوں جب آپس کے جھگڑے ختم ہوں گے، دنیا کی بے صبری ختم ہوگی، خواہشیں اتنی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بندہ کہے گا یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ فلاح کامیابی صبر کر کے جمے رہنے میں، ڈٹے رہنے میں ہے۔ آج اگر میرے بھائیوں پاکستان کو عزت مل رہی ہے، مقام مل رہا ہے، میں انشاءاللہ اس کہنے میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش ہوئیں، اس پاکستان کے بارڈروں کا تحفظ ہوا، اور لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور جس کو یہ سمجھ لگی کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے مالک کائنات جنت اس کا گھر دکھا دیں گے، اور جنہوں نے دنیا کی چاہتوں کو قربان کر دیا لوگوں کے تحفظ کے لیے، عزتوں کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اور جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، آج ہم محفوظ ہیں۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے امریکہ کو یہ کر دو، وہ کر دو، یہ بنیاد پر ہے کہ لوگوں نے اپنا پاکیزہ خون اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں عہد کریں، اپنے چہروں کو درست کرنا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہے، لباسوں کو درست کرنا ہے، عقیدوں کو سمجھنا ہے، اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے، پختہ کیسے ہوگا، اس کو سمجھنا ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھو، کتب احادیث کو پڑھو، قرآن کی تفسیر کو پڑھو، وقت نکالو، بات سمجھ نہیں لگتی، آؤ علماء کے پاس، ان سے سیکھو کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، اس کو سیکھو تاکہ ایمان پختہ ہو جائے۔ یہ دنیا کی چاہتے کوئی چاہتے نہیں ہے، یہ کیا دنیا ہے اللہ کی قسم، وہ اللہ کی کیسی، وہ اللہ کا کیسے انعام ہوگا۔ اللہ ایک شخص سے پوچھتا ہے، جیسے علامہ صاحب کہتے ہیں نا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔
بندہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دو، اللہ کہتا ہے نہیں اور کوئی بتا دو۔ پہلے پوچھتا ہے کہ بتا، کہتا ہے کچھ نہیں، پھر بتا کچھ نہیں، پھر بتا کچھ نہیں، پھر کہتا ہے اللہ جی اگر یہ ہے تو معاملہ واپس دنیا میں بھیج دیں۔ کیا ہے مسئلہ پھر؟ اللہ جب وہ گردن کٹ رہی تھی، خون کا قطرہ گر رہا تھا، جو مزہ اس وقت آیا نا تیری جنت کے اندر بھی نہیں آیا۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ جب میرے بھائیوں بندے کے مقاصد جو ہیں وہ غلبہ اسلام، اللہ کا دین، پاکستان کا تحفظ، اس سے حصے بچیں گی، اس سے میرے بھائیوں معاشی ڈھانچہ میرے بھائیوں وہ بچے گا۔ وگرنہ کیا ضرورت ہے کسی کو کہ روپیہ اکٹھا کر کے ایمبولینسیں بنائے اور جناب پھر حکومت کو دے دیں؟ یہ اس لیے ہے کہ ملک کا تحفظ کرنا ہے، اللہ کے دین کے لیے لڑنا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا ہدف دنیا کا کفر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتا ہے۔ ادھر لڑ لڑ کے آپس میں مر جاؤ، میں محبت کرتا ہوں، کہتا میں محبت کرتا ہوں۔ آؤ نا اگر محبتیں ہیں تو اللہ کے دین کے لیے نکلو۔ جو اللہ کے دین کی بے حرمتی کرتے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے قرآن کو میرے بھائیوں اس کو پھاڑ کے ملا اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا، میں نے سنا نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، بار بار بنا رہے ہیں، میں نے سنا نہیں؟ سنا ہے سب نے، دنیا آڑے آ گئی، ڈر گئے، ایمان ساتھ نہیں دیتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ مسئلہ کیا تھا؟ گھر کون چلائے گا؟ دکان مارکیٹ کا کیا بنے گا؟ نوکری کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ خوف ہے، یہ قوم کی زنجیر بن گیا۔ اس لیے میں نے کچھ نہیں کیا، بزدل ہو گیا دنیا کی وجہ سے، عقیدہ کمزور پڑ گیا۔ اور مال کے کائنات کے پاس ہے میرے بھائیوں زندگی اور موت۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنا بڑا سوکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی، یہ باتیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ یہ قصے نہیں ہیں، یہ عقیدے کے مسئلے ہیں۔ عقیدے کو سمجھو، اللہ کے لیے بڑی کمزوری ہے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ یہ ممکن نہیں ہے کہ عقیدہ پختہ ہو اور بندہ نماز چھوڑ دے، یہ ممکن نہیں ہے عقیدہ پختہ ہو اور بندہ شرک کرے اور اللہ کی اذان کی آواز آئے اور بندہ سن کے بس مارکیٹ میں گم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب عقیدہ درست ہو مسلمان کو قتل کرے۔ میرے بھائیوں جب عقیدہ درست ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو سارا کچھ مل جائے، یہ جو بڑھتا بڑے مینو میں کوئی سروکا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ جو کچھ بیان کیا ہے مجھے آپ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں نے خطبہ میں قرآن کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تلاش کرو۔ نمازوں میں بڑی سستی ہے اور پڑھنے میں بڑی بے رغبتی ہے، بس جلدی جلدی کرو جناب، پڑھو اور نکلو فوری۔ نہیں یار، فائدہ فرض کا فنصب فائدہ ربی کا فرض، جس رب نے پیدا کیا نا اس کے لیے ٹائم نکالو، ٹک کے نماز پڑھو، سونی رکھ کے خوبصورت بنا کے۔ اس کے اندر بھی کبھی قمیض ٹھیک کرنا ہے، کبھی داڑھی ٹھیک کرنی ہے، کبھی یہ کرنا ہے، کبھی موبائل کی جناب وہ اس کے اندر وائبریشن ہے، کبھی اس کو دیکھنا ہے۔ یار اس سے ذرا فارغ ہو کے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو صبر کے لیے اس دنیا سے ذرا اپنے آپ کو تھوڑا سا بیگانہ کر کے، خواہشوں کو ذرا روک کے، اپنے بھائیوں کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کرنے کا عزم کر کے انشاءاللہ تعالی پھر اپنی دنیا کے معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اما بعد فإن خير الحديث
كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك